حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مرزا غالب۔ یہ امر ناقابل تردید ہے کہ اردو زبان نے اب تک غالب جیسا شاعر پیدا نہیں کیا۔ عصر جدید میں بھی جبکہ اردو شاعری بے شمار تجرباتی مراحل سے گزر چکی اور گزر رہی ہے، اس کے باوجود جدید غزل کے شعراء بھی غالب کے اثر سے باہر نہیں نکل سکے، بلکہ اس عظیم شاعر نے غزل کی جو قندیل روشن کی تھی وہ اس کو آج بھی روشن رکھے ہوئے ہے۔ اقبال کی زیر تشریح نظم مرزا غالب ایک بڑے شاعر کی جانب سے دوسرے بڑے شاعر کی عظمت کا اعتراف ہے۔ اقبال نے اس نظم میں جس طرح مرزا غالب سے اظہار عقیدت کیا ہے، اس سے اس امر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی نظر میں اس عظیم شاعر کا کیا مقام تھا۔ مرزا غالب۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ تھا سراپا روح تو بزم سخن پے کر تیرا، زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہاں بھی رہا۔ دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوزے زندگی ہر شے میں جو مستور ہے۔ پہلا بند معنی، تا کجا، کب تک؟ مطلب اقبال یہاں غالب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیرے وجود نے فکر انسانی پر یہ بات واضح کر دی کہ خیالات کی روح کس بلندی تک پرواز کر سکتی ہے، یعنی تیری متخلیہ کی بلندی تک رسائی کے لیے انتہائی فکر کی ضرورت ہے۔ شاعری کی بزم میں تیری ذات اس کی روح معلوم ہوتی ہے اور تیرا وجود اس کی رونق بھی رہا، اور ان معنوں میں اس سے پوشیدہ بھی رہا کہ تیرے ہم عصر لوگ فی الواقع تیری شاعرانہ عظمت تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار، جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کوہسار۔ تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیری کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزوار۔ زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں۔ دوسرا بند معنی، بربد، سارنگی، ایک باجے کا نام، کشت فکر، سوچ کی کھیتی، مضمر، چھپا ہوا۔ مطلب جس طرح رواں دواں گاتی گنگناتی ندی پہاڑوں کی سکوت میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، اسی طرح اس کائنات میں تیری متخیلہ نے اہل ذوق کا دامن حکمت و دانش سے بھر دیا ہے۔ تیرے خیالات نے فطرت کے مظاہر کو بھی بہار آشنا کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ تیری شاعرانہ فکر نے ایسی دنیائیں تخلیق کی ہیں جو انسانی ذہن کو تازگی اور سرشاری سے ہمکنار کر گئیں۔ تیری شعری تخلیقات میں حکمت کے ساتھ ایسی شوخیاں بھی موجود ہیں جو ساکت و جامع تصاویر کو بھی لب کھولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک غالب کی شاعری میں خیال و فکر اور آہنگ کا طلسم پوشیدہ ہے۔ نطق کو 100 ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفت پرواز پر۔
شاہد مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر، خندہ زن ہے غنچہ دلی گل شیراز پر۔ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ تیسرا بند، معنی، نطق، بولنا، گویائی، لب اعجاز، وہ لب جس کی باتیں معجزہ ہوں، آرامیدہ، آرام پائے ہوئے۔ مطلب تیرے کلام میں ایسے اعجاز پوشیدہ ہیں جو انسانی قوت بیان کے لیے باعث فخر و ناز قرار دیے جا سکتے ہیں، اور تیرے تخیل کی بلندی پر آسمان کا سب سے زیادہ بلند اور درخشندہ ستارہ بھی حیرت زدہ ہو کر رہ گیا ہے۔ شاعری میں تیرا انداز بیان اس قدر منفرد اور دل نشیں ہے جس پر مضامین خود نثار ہونے پر آمادہ رہتے ہیں۔ تیرے کلام میں ایسی تازگی اور مٹھاس ہے کہ اس کے بالمقابل شیراز کے حافظ اور سعدی جیسے بلند پایا شعراء کا رنگ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ مراد یہ کہ غالب دوسرے باکمال شعراء سے بھی عظیم ہے۔ لیکن کتنا اندوہگین انقلاب ہے کہ تو اب اس دلی میں مدفون ہے جو انحطاط و زوال کا نمونہ ہے اور تخلیقی اور تہذیبی اعتبار سے اجڑ چکا ہے۔ غالب، تیرے ہم عصر شعراء بھی عالمی سطح پر تجھ سا بلند پایا شاعر تو جرمنی کا گوئٹے ہے جو وہاں کے مشہور اور زندہ شہر ویمر میں دفن ہے۔ لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، وہ تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں۔ آئے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین، آہ اے نظارہ آموز نگاہ نکتبین۔ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے۔ چوتھا بند، معنی، نظارہ آموز، دیدار سکھانے والا۔ مطلب اے شاعر عظیم، جب تک کوئی تیرے فکر و تخیل کی بلندی سے آشنا نہیں ہوتا وہ تیری ذات سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے اور تیرے انداز بیان کی برابری کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے۔ نہ جانے تیرے بعد ہندوستان کی سرزمین تخلیقی سطح پر کیوں بنجر ہو گئی اور اب وہاں تجھ سے عظیم شاعر اور دانشور کیوں پیدا نہیں ہو رہا، حالانکہ اردو زبان ابھی ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہے اور اس کے عروج اور ارتقاء کے لیے تجھ ایسے بلند پایا شعراء درکار ہیں۔ اے جہاں آباد، اے گہوارہ علم و ہنر، ہیں سراپا نادائے خاموش تیرے بامدر۔ ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوہر۔ دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہاں کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے۔ پانچواں بند، معنی، گہوارہ یعنی چولا، گوہر یعنی موتی۔ مطلب نظم کے اس آخری بند میں اقبال دہلی سے براہ راست مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو جو ابتدا سے ہی علم و ہنر کا گہوارہ رہی ہے، اب تیری وہ عظمت کیا ہوئی؟ تیرے گلی کوچے کیوں حکمت و دانی سے خالی نظر آتے ہیں، حالانکہ تیری خاک میں بے شمار ایسے ماہرین علم و حکمت دفن ہیں جن کی شہرت و عظمت سے خود تیرا وجود روشن اور درخشندہ ہے۔ لیکن اتنا بتا دے کہ کیا تیری خاک میں غالب سا بھی کوئی بلند پایا شاعر دفن ہے جو علم و حکمت، تخیل اور شاعرانہ لطافت میں یکتائے روزگار ہے؟ مرزا غالب۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ تھا سراپا روح تو بزم سخن پے کر تیرا، زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہاں بھی رہا۔ دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوزے زندگی ہر شے میں جو مستور ہے۔ محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار،
جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کوہسار، تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیری کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزوار، زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں، نطق کو 100 ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر، شاہد مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر، خندہ زن ہے غنچہ دلی گل شیراز پر، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے، لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، وہ تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں، آئے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین، آہ اے نظارہ آموز نگاہ نکتبی، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے، اے جہاں آباد اے گہوارہ علم و ہنر، ہیں سراپا نادائے خاموش تیرے بام و در، ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوہر، دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہاں کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے،